لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين قبل احترام اسٹیج جلوہ فروز علماء کرام نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان ذی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بیان نہیں کرنا، مختصر اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ سونے نے جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کی تشریف گھن کے آئے، یعنی آپ دی ولادت ہوئی، معبوس ہوئے، اس ٹائم رب ذوالجلال نے فرمایا صرف محبوب کبریا واسطے، یعنی آدم علیہ السلام گل گھن کے عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے نبی آئے انہوں دی شانہ عظمتاں قرآن نے ظاہر کیتیاں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو شان رب نے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ دی قسم یعنی شہر مکہ دی قسم چاہی، اور شہر مکہ دی قسم ازل کل گھن کے حضور دے معبوس ہون تک رب نے نہیں اٹھائی، لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چ موجود ہیں، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب صاحب وہ شہر مکہ دی قسم ہے جو اون دے وچ تو وسدا ہے، یعنی اللہ سونا اپنے محبوب دیاں قسماں چہندا ہے، اور اج لوگ نبی دے میلاد دی وضاحتاں پوچھ دیں۔ نبی دے میلاد دے وچ ہوندا ہے نبی دی تعظیم کو سکھاونا، نبی دے ادب کو سکھاونا، نبی دی زندگی دے اتے روشنی پاونا، حضور دی ولادت دے معجزات بیان کرنا، حضور کی شان کو بیاں کو منفرد بڑھاونا، جی میں رب ذوالجلال نے اللہ دے حبیب کو اپنے محبوب کو سب تو منفرد بڑھایا، تا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ انسان جڑے ممبر رسول تے باندھ ہے، اس ٹائم جس ٹائم ذکر مصطفیٰ کریں دے اس انداز دے نال کہ جے کو ادب سکھایا ونجے، نبی دی تعظیم سکھائی ونجے، تا او انسان سنت خدا تے عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بارہا فرمایا میرے نبی کو تم ایسے مت بولانا، میرے نبی کو تم ایسے مت بولانا، کیسے مت بولاؤ کہ ایمیں جی میں تساں اپنے بزرگاں کو سلیں دے، یعنی اساں اپنے بزرگاں دی کتنی ادب اور احترام کریں دے، پیراں دے ہاتھ رکھ دے ہیں، ہاتھ بھی چومنے ہیں، یعنی احترام یہ الگ ہے، تیرے والد دا ہوئے تو ہاتھ چومنا ہے، والدہ دا ہوئے پیر چومنا ہے، ایک اپنے وڈکیاں دا تیرا ادب جرا اللہ نے قرآن نال تے کو سکھائے او ادب ہو رہے، وہ عام انسانیت واسطے ہے، ایک عام مسلمان واسطے ادب ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب اللہ نے الگ سکھائے، یعنی سب تو منفرد، اے نہ دسے کہ جی میں تو چاچے کو ملتا کھڑا میں اپنے پیر فقیر کو کہیں ڈاڈے پر ڈاڈے کو ملتا کھڑے ان دا ادب ہو روے اوہ ہوئے تے اوہ ادب تو حضور دی ذات نال کر، نہیں، اللہ نے فرما چھوڑا ہے میرے نبی کو تو ستا ایمیں بھی نہیں وے سچ سکتے جی میں عام انسان ایک انسان کو پائے ادب ہی سڑیں دے ان دا ادب ہو رہے، بلکہ جڑڑ بھی نبی کریم دی ذات کو سڑے القبات نال سڑے، یعنی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نور اللہ، اور نور اللہ دی گال کرو تو اکثر آدھن کو جی شرک ہو گیا، میرے سو کہ کائنات یعنی پوری کائنات یہ تخلیق ہوئی ہے، یعنی یہ زمین تو ہٹ کے کائنات یعنی ورس ایک کیڑی شے نال بڑی ہے، اللہ دے نور نال بڑی ہے، جنہیں تو بیٹھا تھی آئی زمین اللہ دے نور نال بڑی ہے، وقت اتنا شرک میں نہیں تھی سکتا، اے یاد رکھ کہ حضور دی ذات دا جرا نور آدھے ہیں بتقاضے بشریت، کہ حضور دی ذات نور البشر ہے، اوہ معراج دی رات کائنات دے اندر
بتقاض بشریت کوئی ایسی شخصیت کو نہیں یا کوئی ایسی فرشتہ کو نہیں جس نے نور ہو کے بھی رب دا دیدار کیتا ہوئے سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس واروں کے حضور بتقاض بشریت جس ٹائم آسمانہ تے تشریف گھن کے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو اللہ نے ایسا نور خاص عطا کیتا آئی جیرا جبرائیل بھی برداشت نہیں کر سکتا، زمین تے موسیٰ علیہ السلام یا زمین برداشت نہیں کر سکتی، لیکن محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس براق تے بے کے صدرۃ المنتہا اور اس تو اگاں ایسا مقام آیا جتھا نوری فرشتہ نہیں مان سکتا جبرائیل امین حکم کون؟ کیونکہ رب دے نور کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا. مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیتا کہ اے مولا علی اے دسو کہ بلکہ کسی غیر مسلم نے پوچھا، یہودی نے کہ کسی غیر مسلم نے کہ ایسا خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ نے فرمایا سورج زور تے، آپ نے فرمایا سورج دو دیکھ. وہ سورج دو ڈٹھا دیکھتا نہیں سکتا، تو وہ کہ میں نہ دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا جرے تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تا سورج بڑھاون والے کو کی میں دیکھ سکتا. تو سمجھو کہ اللہ کے نور کی جھلک تو زمین بھی ریزہ ریزہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے، لیکن محمد عربی کی ذات جو نور البشر ہے، جس کی وجہ ہے کہ بشر ہے. کوئی انسان آکے نبی دی ذات بشر نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. حضور کی ذات تو بشر ہے لیکن حضور کی ذات خاص نور البشر ہے، افضل یعنی انبیاء ہیں. انبیاء کو الافضل ہی ہیں کہ حضور دی ذات امام الانبیاء ہے، نبیان دے بھی امام ہیں. اور آپ کو شان اللہ تعالیٰ نے دیدار خداوندی نے عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی رب دا دیدار نہیں کر سکتا. روز محشر جب وہ چاہے گا جس کو چاہے گا دیدار کروائے گا، لیکن اگر ازل کو گھن کے قیامت تک کسی نے رب دا دیدار کیتا ہے اور وقت بتقاض بشریت کیتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تو سے ہمیشہ یاد رکھ کہ یہ جڑے مختلف فتوے اور مختلف لیبل اور یاد رکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی تشریک ہے ہی کون. کوئی قبر دے اتے پیا ہوئے متھا سٹ کے تو قبر کو خدا تا نہیں منیں دا. جاہل تا ہو سکتا ہے، مجہول ہو سکتا ہے، بے وقوف ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہو سکتا. کیونکہ جائیں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کدیں بھی اللہ نال کسی کو شریک نہیں کرتا. وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک تک پہنچن دا یاد رکھے ایک کو رستہ ہی وے در مصطفیٰ. جو خدا دی عبادت کرنی ہے تائیں در مصطفیٰ تے ونجو، یا ذکر کرنا ہے تائیں سکھنے در مصطفیٰ تے ونجو، جو کوئی زندگی دے اصول سکھنے تائیں در مصطفیٰ سے ونجو، جو مکمل ضابطہ حیات جے کو آدھیں دین ہے وہ کو سکھن دا ذریعہ در مصطفیٰ تو. اساں خدا کو ڈٹھے، اساں خدا کو نہیں ڈٹھا. کوئی دعویٰ کر سکتے اساں خدا کو ڈٹھے، کوئی نبی دعویٰ بھی کر سکتے حضور تو علاوہ خدا کو ڈٹھے، لیکن مصطفیٰ نے ڈٹھے. آقا کریم دی ذات نے عالم ارواح دیدار خداوندی کیتا ہے جس ٹائم اللہ نے صرف اپنے روح کو او نور عطا کیتا ہے، روح دے اندر او نور عطا کیتا ہے کہ جرا دیدار خداوندی کر سکے. ود بتقاض بشریت بھی حضور دا یاد رکھے سب تو بڑا معجزہ، اور معجزہ ہی کام انسان کو غیر نبی کو معجزہ ہی منفرد بڑا چھوڑیندا ہے کہ معجزہ صرف انبیاء دکھا سکتے ہیں اور کرامات اولیاء دکھا سکتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جرا سب تو بڑا معجزہ ہے وہ بتقاض بشریت، بشری لباد نال اللہ دا دیدار کرنا ہے. جو رب دا دیدار کیتا ہے زمین برداشت نہیں کر سکتی، نبی موسیٰ علیہ السلام زمین تے برداشت نہیں کر سکے، لیکن حضور کو اتھا سڑا کے اپنا دیدار کروایا تو سمجھ گئے حضور نور البشر ہے. حضور کی ذات نور البشر ہیں، وہ تمہارے ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. یہ تو انبیاء کی جماعتیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، غیر نبی نبیاں جا نہیں تھی سکتا تے نبی بھی یہ نہ آکھ سکتے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کہ محمد عربی جائے اسا ہیں. کیونکہ اللہ نے حضور وہ شان عطا کیتی ہے جڑی کہیں کوئی شان عطا نہیں کیتی. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے بنایا، پیدا کیتا اور وہ سب تو آخر تے بھیجا. یعنی کائنات دی تخلیق دی وجہ جری ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس. ایسا نماز پڑھتے ہیں فرض ملا، کون گھن کے آیا انعام؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم.
نماز دا حکم ہو گئے قرآن نماز قائم کرو کی میں کرے سے اللہ نے تو قرآن نے حکم جاری کر دیتا ہے وہ تو وحد ولا شریک ہے وہ تو حکم فرمانے والا ہے وہ تو کن فرمائے کائنات تخلیق ہو جاتی ہے تو بات سوچ کر اون صرف کو حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو تو تے میں شیخ الحدیثاں کو اٹھاؤں چا قبرائیں چوں تے وڈے وڈے مولویاں کو تے مفتیاں کو تے پیراں فقیراں کو غوثاں کتبہ عبداللہ کو اٹھاؤں چا حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی ذات کو بھی فالو کروں چا تے ڈائریکٹ انہاں کو پوچھوں تو اکثر سا کو رسول کریم میں دسا ہے یعنی تمہیں عبادت بھی کرنی ہے تب بھی در مصطفیٰ سے سیکھنی پڑے گی نماز قائم کرو اللہ دا حکم تھی گیا پوری عبادت جو آپ تو رب کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے اور مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے خدا کو مانا ہے اور خدا کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ان پہاڑوں نے ان نظاروں نے ان انسانوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے خدا ایک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صفزادہ والا شان تامس نے ہمیشہ ذہنی رکھا کر وادن نماز کو دیں کہ کتابوں میں لکھا ہے خارجیت کی کہ نبی دا خیال اگر نماز پڑھتے بیٹھے ہوئے اور نبی دا خیال آ گئے تو نماز ٹوٹ ویسی یہ کتابوں میں لکھا ہے بھائی سوچ کرو ایک کی میں تھی سکتا ہے اگر تو عربی جان دا ہوندا عربی سمجھ نہیں آندی تے کو لیکن تے کو پتہ ہے قرآن تا عربی چھے اللہ دا کلام تا عربی چھے تے اللہ تعالیٰ نے سکو نماز بھی عربی چھ دیتی ہے کو اردو تا پڑھ نہیں سکتے تے وقت تے کو سمجھ ہوندی جو جرا آدھ ہے کہ نماز دے ویچ نبی دا خیال آوے تا نماز نہیں راندی ٹرٹ ویندی ہے ماذ اللہ جانور یہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ جانور کسی جانور دا خیال آوے تا نماز نہیں ٹرٹ دی تے اگر نبی دا خیال آوے سی اے شرک تھی ویسی میں کہ عقل دا اندھا تے کو اتنی سمجھ کو نہیں کہ رکوع سجود عبادت وحد اللہ شریک کے لیے ہے لیکن اور رب وحد اللہ شریک سا کو اس وقت تک نمازی سلام پھیرن دیا نہیں رہندا جب تک اسا صالحین کو یاد رکھوں تے محمد عربی تے محمد عربی دی آل کو یاد رکھوں تو جو اتیاتی بیٹھا ہوں میں تے درود ابراہیمی پڑھدا بیٹھا ہوں میں کیویں تھی سکتا ہے کہ نبی دا خیال نہ آوے اس سے خوبصورت نماز کیا ہے کہ تم اتیات پر بیٹھے ہو تمہارا دل مکہ اور مدینہ کی طرف ہے مدینہ آکھن اللہ لوگ اندر میں مکہ تا اللہ دا گھر تے مدینہ میاں ہوتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو تم دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اور کعبے کا کعبہ کہنے کا مقصد یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حبیب کی چاہت تھی کہ یا اللہ سا کو الگ گھر دے جن دی ایسا عبادت کروں غیر مسلمان کو الگ جگہ دے جو نبی کی یہ خواہش تھی کہ جس خانہ کعبہ کو تم سجدہ کرتے ہو تمہاری سجدہ گاہ ہے وہ خانہ کعبہ بھی تمہیں عطا ہوا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے نماز دے وچ حضور دا دل آکھے یا اللہ سا کو بھائی جا دے اللہ نے فرمایا نماز دے وچ چہرہ پھیر یعنی ہر چیز جس طرح سے محبوب کبریا نے پسند فرمائے کہ یا اللہ ایویں کر چاہ رب نے اویں کر چھوڑ اس وقت سے ہمیشہ یاد رکھ زندگی دے اندر ذکر مصطفیٰ کیوں آدھے ہیں صلاۃ و سلام پڑھ کیونکہ بھیا کوئی چارہ کو نہیں بھی قبر وچ نہ ابو بکر آسن نہ عمر آسن نہ عثمان آسن نہ علی آسن یاد رکھیں قبر وچ حضور دی ذات آسی جس ٹائم اصل صحابہ دی گال کروں یا اہل بیت دی گال کروں وہ ساری عشق اور محبت دی انتہا ہے لیکن اصل ذریعے کو نہ بھولوائیں نہ تو غوث پاک دا دھوبی ہیں نہ میں دھوبی ہاں جو غوث پاک بچا گئے سے وہ الگ کہانی ہیں بے شک جو دھوبی تھا اس کی منزل ہوگی اصل تک عاجز اور حقیر جو لوگ سارے کو ترستا حضور دی ذات اس تو بغیر سارا کوئی چارہ کو نہیں جو قبر دے اندر جس ٹائم بخاری بھری پئی ہے کہ قبر دے اندر حضور نے تشریف گن کے آمنا ہے تے پوری زندگی تو آکھ نبی دا نانا چاہ تے اللہ دا چاہ تے رب نے قبر دے اندر محمد عربی کو کیوں بھیجا ہے صرف اللہ اپنا سوال کیوں نہیں کرایا تو اللہ تعالیٰ نے سامنا چاہتا ہے جی میں عرش دے ستونہ تے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ چھوڑا کائنات دے وچ اساں اپنے جنا دے نال اپنے نبی دے نا کو ہٹایا نہیں تے قبر دے وچ جتھا میرا سوال تھی سی مصطفیٰ تیرا بھی سوال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اکثر فتوے لگ دے ہیں جی اہل سنت بریلوی لوگ جو ہے نا یہ جی یہ ان کی اپنی جو باتیں ہیں جی یہ تصوف اور تصرف اور جناب معرفت الہی کے ذریعے اور الہام خداوندی میں کہ چلو ساری گال تا سمجھ نہیں آندی ہو جے کو اپنا پائیدال انتسان دے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ودے غیر مقلدین کو سرتے چاہی ودن
چلو اہل سنت کی باتوں پر تو یقین نہیں ہے، کبھی اس کی ویڈیو سن لو، آدھا ہے الہام ہوتا ہے، اور الہام جب ہوتا ہے تو محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور فتوہ کہندے دے لے سو، اگر اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو جو عطا ہے وہ اس سے اللہ کے حکم سے مدد فرما سکتے ہیں، ہر کسی کو نہیں لیکن الہام کا ذریعہ ہے، ہر بندہ ان لیول تے نہیں پہنچتا، لیکن سوچ کرو اگر اساں کو تا فتوہ ہے تے شرک ہے تے اگر تو سارا اپنا آکے تو اس پر کوئی فتوہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1450 سال کی ہسٹری میں ہے کہ الہام خداوندی، الہام وہ ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے حبیب یا اللہ تعالیٰ دی ذات ان دے اگوں پردہ ہٹا دے اپنی زندگی دے اندر، جرا انسان سوچ نہیں سکتا، تصور بھی نہیں سکتا۔ اہل سنت و جماعت دے وچ ہر او نظریہ ہے جرا 1450 سال دی ہسٹری، اسلام دی ہسٹری دے موجود ہے، یعنی اس نے اس غیب دے معاملے تے بھی یقین رکھا کیونکہ اس نے اس طرف جانا ہے، تے جڑا نہیں رکھدا وہ کو نہیں پتا، گھپ اندھیری قبر ہے، اور قبر دے اندر جناب کوئی بھی کو نہیں، صرف ایک کو آس ہے کہ آقا کریم تشریف لین کے آس، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تم کتابیں اٹھا لو، بخاری پر تو تمام اتفاق کرتے ہیں نا، بخاری شریف دے اندر تحت حضور آسن، جس نے حضور آسن تو دنیا چ آگ کے سلام نہ پڑھوئے، اوہ درود نہ پڑھ، اللہ دا نا چاہ، تو اللہ دے نا تو بات قبر چ رسول اللہ ہے، حشر دی دیہاڑ جڑی رب تعالیٰ تیرے کل میزان دو تے سوال و جواب کرے سی، ان جڑی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اگر کہیں کو معاف کرے سی تا محبوب کبریا دا صدقہ معاف کرے سی۔ اس واسطے آج نہ نچے سے تے قبر اچ میں نہ نچے سے۔ اللہ پسند فرمائندہ انہاں لوگاں کو جڑے ان دے حبیب دا ذکر کریں، ان دے نبی دا ذکر کریں، ان دی نبی دی بات یہ بھی یاد رکھ، صرف ذکر نہیں، ان دی شریعت تے بھی عمل کریں، ان دی طریقت تے بھی عمل کریں، ان دی سنت تے بھی عمل کریں، ان دی سیرت تے بھی عمل کریں۔ صرف زبان تا نہیں چاہیے نا، کردار چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا حسینی بننے کے لیے بھی کردار چاہیے، کردار ہوئے یزید اللہ تے آنکھوں میں حسینی، حسینی میں نہیں پڑھتا، حسینی وہ ہے جو کردار کے ساتھ۔ اب یزید جی نمازی نہیں تھا، اور یزید جی ککڑ بھڑندہ آئی، اور یزید پلیت فلاں جی کنجریں نچویندہ آئی، سوان مختلف پراپیگنڈے جو بھی ہیں تھے یا نہیں، لیکن ہم اسے امام حسین کا قاتل مانتے ہیں، بس بات ختم۔ ہمارے نزدیک وہ ایک پلیت شخصیت تھا، لیکن اس کا والد صحابی رسول ہے۔ سارے واسطے جی میں اندے واسطے نفرت تے ایمیں علیکار حضرت امیر معاویہ نال محبت ہے۔ دیکھو اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے نا کو ایک واقعہ یاد آگیا اور بس بات ختم۔ نبی دی زندگی دے اندر میلاد منایا گیا کہ نہیں منایا گیا، بنیادی چیز، مختلف دلیل، مختلف دلائل، عقلی دلائل، نقلی دلائل، بنیادی چیز سمجھ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل، یعنی بندے کٹھے تھی بیٹھے ہوں میں تے نبی دا ذکر کرے دے بیٹھے ہوں۔ کیا کر رہے ہوں؟ کٹھے میں تھے بیٹھے ہیں، جو تو میں کٹھے تھے بیٹھے ہیں، حضور دی حیات زہری دے اندر این میں کافی تعدادی صحابہ کرام 150 200 بندہ کٹھا تھیا بیٹھا اور ذکر مصطفیٰ کرنے بیٹھا۔ ایسی محفل میلاد مصطفیٰ کہلاتی ہے، ذکر مصطفیٰ۔ اسا میلاد معجزات حضور دی ولادت دی دہاڑ بھی معجزات بیان نہ کروں، سیرت ضرور بیان کر دے بیٹھا۔ مقصد ذکر مصطفیٰ ہے۔ میرے کریم آقا نے مدینہ شریف دے اندر ایسی محفل بٹھا جن دی کثیر تعدادی صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا قریب بن کے پوچھا کہ کریں دے بیٹھے ہوئے، بلکہ حضور نے وہاں پر حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا معاویہ کہ کریں دے بیٹھے ہوئے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ، اسا نماز دے مسائل کونے بیان کرنے دے بیٹھے، اسا زکاة دے فضائل کونے بیان کرنے دے بیٹھے، بلکہ یا رسول اللہ اسا توارا ذکر پہ کرنے دے آسے اور اللہ دا شکر پہ ادا کرنے دے آسے کہ رب ذوالجلال نے تو غصہ کو عطا کیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے۔ میرے کریم آقا فرمایا میں قسم ہی پروں نہیں چوائی کہ میں کو تارے دی یقین کو نہیں، بلکہ قسم ہی پروں چوائی میں کہ مہر لگوئے کہ اللہ دا فرشتہ یعنی جبرائیل امین علیہ السلام ہونے اللہ دا پیغام اس محفل دے بارے میرے کل گھن کے ہیں کہ جرے تیرے صحابہ محفل لئی بیٹھن اللہ خوشی فرمائے دا بیٹھن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ خوش تھے دا بیٹھا ہے اس محفل دے ہوتے، لیکن وہ محفل ذکر مصطفیٰ کی تھی، نبی کے
ادب کی تھی، تعظیم کی تھی. جب تک یاد رکھیں تیری نسل دے اندر نبی دی محبت، لبیک یا رسول اللہ دی محبت، حضور دے اسوہ حسنہ دی محبت، حضور دی سنت اور سیرت دی محبت، ہر محور چاہے تو صحابہ کرام کو چاچا یا اہل بیت طہر کو چاچا کہیں دا نام وچے سے ان دی وجہ حضور دی ذات ہوئے، حتیٰ کہ خدا تک پہنچن دا ذریعہ بھی تیرے کل مصطفیٰ دی ذات ہوئے. خدا دی قسم ہے قبری روشنی ہے تے حشری روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نہیں آگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کاش کہ قبر علی ٹور گئے پتہ لگیا کہ جرے شیخ الحدیث بھی خود کو کھوینے ہیں، شیخ القرآن بھی کھوینے ہیں، لیکن نبی دا مصطفیٰ دا نا نہیں چیندے. پوچھو نا دی قبر، کاش وہ منظر پتہ چل جاتا تو لوگ کبھی بھی اس رستے پر نہ چلتے کہ ایسا دا نبی دے در کو چھوڑ کے اللہ اللہ کیتا ہی. لیکن اللہ فرمائندہ ہے میرے نبی تو بغیر تو میں ان نظام کو تخلیق بھی نہ کر رہا. محبوب کبریا وہ ذات ہے جنہیں پاروں رب نے جس رب کو وحد لا شریک کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرے جو مصطفیٰ کو پیدا نہ کرے. تامستے حضور دی ذات دا ذکر کیتا کر، درود و سلام پڑھا کر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت جرن دی معاملہ وے نبی دا نہ چاہے کر. شریعت نبی دی ہے، سنت نبی دی ہے، سیرت نبی دی ہے. وہ تمام تر معاملے چاہے پیر فقیر ہوئے، شاہ گدا ہوئے، داڑھی مون ہوئے، تو آکھیں جی مرشد ہو نہیں، مرشد ہو ہے جڑا اپنے روپ نال، اپنے طریق نال، اپنے انداز دے نال جی میں آپ ہوئے دین دے رستے دے اتے اپنے مرید کو بھی ٹور چھوڑے، مسلح تے کھڑا کر چھوڑے. تامستے ہمیشہ وہ انسان مضبوط ہوندہ ہے جیرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت نال محبت کرندہ ہے اور سنت نال محبت کرندہ ہے اور سیرت نال یہ تمام چار چیزاں مولویاں تے نہیں چھوڑ دیندہ بلکہ کوئی بھی دنیا دا کام کرندہ ہے اپنے اتے ان چیز کو لاگو کرندہ ہے کہ میاں ہر بندے نے قبری چاپڑا جواب دے ونا ہے اور جس ٹائم جواب دے سیں اگو کیڑی ہستی ہو سی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس. ایک بندہ پوری زندگی نبی دا ذکر نہیں کرندہ، درود و سلام نہیں پڑھدا، نبی دی سنت عمل نہیں کرندہ، سیرت نہیں کرندہ، پوری زندگی نبی دا کوئی ذکر ہی نہیں کرندہ. تے جس ٹائم قبر دے اندر سرکار دے بارے پوچھن کہ این دے بارے تو کیا آد ہے تو آکھ سنجرے پوری زندگی نہیں آکھا تو ہون کیا آکھا. تے جیڑا پوری زندگی میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اسوہ حسنہ، پوری زندگی ہر پہلو نال حضور دی ذات کو یاد رکھدا ہی وہ کیسا بھی ہو بتقاضے بشریت اس کے کچھ بھی معاملات ہوں لیکن یاد رکھ جرا نبی کو یاد کرے زی نبی بھی کو قبر چ بھل سی کون. عمر زایا ونیا بیٹھو دھوکا دشمن دا کھا بیٹھو، نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پہ کوئی پسر ریا، سکھی جنڈی کو رکھلا بیٹھو عمر ضائع ونجا بیٹھو. یاد رکھیں جا میرے کریم آقا نے فرما چھوڑے ہر بندہ مسلمان ہے بے شک کلمہ گو ہے، اگر وہ کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے تو بعد میں فتاوہ جاتے ہیں جو جس عقیدے نال جیندہ ود ہے، لیکن یاد رکھ صراط مستقیم کیڑی شے ہے. ہر بندہ پھر دے یار کتھی سی ہر بندہ دے میں سچا ہاں، سچا وہ ہے جن دی نشانی میرے نبی نے فرمائی. میرے نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے ہیں اور میری امت 73 ہو سن اور 72 حضور نے فرمائے سدھے رستے تے نہ ہو سن. ایک جماعت ہے جڑی جماعت سدھے رستے دے ہوتے ہو سی. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ 72 فرقے سدھے رستے تھے نہ ہو سن یعنی جہنمی سزا حاصل کریں گے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے. یا رسول اللہ تے ہیک او کیڑی جماعت ہے جڑی سدھے رستے تے ہو سی ان دی کوئی نشانی تا ہو سی. میرے کریم آقا نے فرمائے بس ان دی ہیک نشانی تا اے ہے او سب کل ود کے ہو سی، کثیر ہو سی، سب تو زیادہ ہو سی. عرض کی تا یا رسول اللہ کثیر تا ہو سی، اتنی زیادہ تعداد تا ہو سی، لیکن کوئی ایسی نشانی تا ہو سی جنہاں لوگ سنیانے ونجن. میرے کریم آقا نے فرمائے او کثرت دے نال میرے ذات تے درود و سلام پڑھنا لے بس. اسے ہمیشہ یاد رکھ ہمیشہ اے میز ہے نا میز، اے میز انو ادھی بھنچا انو ادھی بھنچا اتو ادھی بھنچا ایکو ادھی بھنچا اصل نہ گڑی سی، اصل ایو گڑی سی. تو جری کثیر ہوندی اصل ہوندی شروع سے جو اس سے نکل جائیں وہ اصل نہیں ہے. اسی طرح ہی یہ مختلف فرقے اسلام دے وچ پھیلن اصل ہی چو نکلن، اصل دے وچوں نکلن تے لیکن جری اصل ہے اج بھی زیادہ ہے تے جری ترٹی ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے. ہمیشہ حق جماعت قیامت تک راسی، بے شک ہم ایمان کے کمزور ہوں گے
اور جب ایمان ہم چاہے جتنے کثیر ہو جائیں گے ایمان تو کمزور ہوتے چلے جائیں گے. قرب قیامت کی نشانی ہے پھر امام مہدی کا ظہور ہے. اس وقت تک جڑی بھی جماعت راسی کثیر راسی چاہے ایمان دی کمزوری آج سے 100 سال پہلے والوں سے آج والے ایمان بہت کمزور ہے, وقت کے ساتھ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یاد رکھیں, ہمیشہ جان رکھیں, کثیر جڑی حق تے ہو سی وہ کثیر ہو سی, اور جڑی تھوڑے تھوڑے ہو سن ٹرٹے ہو سن اصل نہ ہو سی. تے اصل جڑی ہے صراط مستقیم تے نہ ہو سی, جڑی اصل تے نہیں وہ صراط مستقیم تے نہ ہو سی. تے جڑی کثیر ہو سی وہ ہمیشہ صراط مستقیم تے. کلمہ نبی دا ہے عمران دا گم, پردہ پڑھیندا ہے حسن نمانا, فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا, سمجھ سے آنا سمجھ سے آنا. کئی لوگ ایسے ہیں لاہوری چوائیں, اتو بڑے بڑے چکوکی چوائیں, میرے کو لائنا کہ حضرت صاحب اسا کو تا بڑے فتوے لکل دسیندے ہیں کہ درباراں تے شرک. بے شک ایسے ایسے دربار ہیں جہاں پر خرافات ہیں, فتنے ہیں, جہلیت ہے. آپ تصور نہیں کر سکتی کہ وہاں پر روحانیت کو کوئی فیض نہیں ہے. لیکن سوچ کرو جتھا اللہ دا ولی ہوئے تے قرآن و حدیث پڑھی ہوئے کہ فیض دا طالب کیوں نہ ہو. جیرا بندہ فیض دا طالب ہوئے کو فیض کیوں نہیں مل سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو گھن کے آج تک, یعنی حضور دے وصال تو بعد جیویں جیویں زمانہ آیا ہر شے کمزور تھیں دی آئی. کیونکہ جب حضور آئے اسلام تو پھیلا, لیکن ساتھ ساتھ جیسے قرب قیامت کا وقت آتا جائے گا ہر چیز کمزور ہوتی جائے گی. اومیں کرامتہ دا ظہور نہ تھی سی جی میں 100 سال پہلے تھی سی صحیح, موجود بھی ہو سی, دعائی چاثر بھی ہو سی, عبادت ہی چاثر ہو سی, لیکن اومیں نہ ہو سی جی میں 100 سال پہلے. کیونکہ وہ تگڑے لوگ تھے. میرے کو لاہور مختلف چکو کی چاہنا کہ حضرت صاحب ساکو تا دین کے شرک کرندن تے قبران تے, وہاں کہ جی 40 سال آج یہاں پورا چک ہے جناب, وہ 63-62 ہے, 62 کے 63. وہاں کے پیر صاحب بزرگ چٹی ڈی ڈاڑیاں لے, وہاں کے پیر صاحب 40 سال کو رائے بین رہنے ہیں, 40 سال کو رائے بین, اور ہمیشہ سکھا سے کہ شرک اور شرک اور شرک دربار شرک ہیں, یہ اللہ نہ شریک کرندن مشرک ہیں. وہاں کے پیر صاحب 40 سال بعد خدا دی قسم آج آدھا چک پیر سوا کا مرید بھی ہے, وہ 40 سال چو سکون نہیں ملا جرا جمعے تے توارے تے ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بناوٹ کچھ اور ہے, اصل کچھ اور ہے. جتھا اللہ دا ولی دفن ہوئے تو بات یاد رکھیں, اللہ دا ولی ہوئے تو ان دے وسیلے نال جشے منگسیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کیتا ہوں دے تو اللہ تعالیٰ دے بارگاہ چون دا وسیلہ پیش کر جا. بے شک کو اتنا غفور رحیم ہے جر 70 ماہوں زیادہ محبت فرمامن والا ہے تو ان میں بھی سنتا بیٹھا ہوں دے. لیکن اگر تو ان دے کہ محب دی محبت کرن والے دی اگو سامنے وسیلہ رکھ چا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائندہ ہے. تامستے ہمیشہ یاد رکھ کہ اہل سنت و جماعت بھی جرا سب تو بڑا کرم اور فضل ہے وہ ایو ہے کہ وہ عاجزی کرے. اساں اللہ کو لی مگدیں کہ یا اللہ کرم چکر, یا اللہ مہربانی چکر, لیکن جس نے عاجزی چوینے ہیں انکساری کرنے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمائے میں قربی اکورے ناجر عاجزی انکساری کرنے. اس حل تک گروینے ہیں اساں عاجزی کرنے ہیں کہ یا اللہ اساں اس قابل ہے کہ ڈائریکٹ تے کو آکھوں یا اللہ اساں کو ڈیچا, اساں اس لیک ہے ساری شکل اس لیک ہے کہ اساں اللہ دی بارگاہ جا کو ڈیچا, چھڑا کم کیڑا چنگا ہے کہ اساں اللہ کو آکھوں ساں کو ڈیچا. بات اساں عاجزی کر کے کرنے ہیں یا اللہ اجرا تیرا سامنے بندہ تیرا ذکر کر کے فوت تھی ہے, ایتا تے کو عزیز ہے, اساں تے کو ایندہ وسیلہ پیش کرنے ہیں. یہ عاجزی کا طریقہ ہے, یہ شرک نہیں ہے نا یہ بدعت ہے. اللہ کو لی مانگتے ہیں لیکن کریں بھی یہ میں ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مانگتے ہیں یا اللہ جنہیں پر کائنات تخلیق کی تھی اساں تے کو اوندہ صدقہ پیش کرنے ہیں, سارے تے کرم کر چاہیے. عاجزی کا طریقہ ہے, ورنہ یاد رکھو مسلمان کو بھی خدا دینے والا ہے اور غیر مسلم کو فرشتے. ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فلاں بندے کو دے کے آ, رزق دے کے آ, وہاں کہ یا اللہ ایک کمیونسٹ یعنی دائریہ ہے ایتا تے کو منیندہ بھی نہیں, یا اللہ تے کو منیندہ بھی نہیں تو رزق لینا ہے. اللہ نے فرمایا میں کو نہیں منیندہ, رازق تو میں ہاں نا, اللہ نے رزق لینا ہے, اللہ نے عطا کرنا ہے. لیکن جس کو اللہ عطا کر دے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح جمعہ قوس پاک دا لکھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیتا ہے کہ پیرانے پیر کو کہ آپ دی روح مبارک چاہے جنتی چاہے اگر وہ چاہوے, بے شک یہ عالم اور ہے, اگر وہ چاہے پیرانے پیر دی روح مبارک وہ چاہیں تو وہ زمین پر بھی آ سکتی ہیں, وہ چاہیں تو آسمانوں پر بھی جا سکتی ہیں. اور یہ درجہ تے کو میں کو نہیں مل سکتا, یہ درجہ ان کو ملتا ہے جن پر رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمیں نہیں فرمائندہ یہاں پر شرک کا فتوہ کیسے لگا سکتے ہو. اللہ فرمائندہ میں اندے زبان بڑھوینا, اللہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, کہندی بندے دیاں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہاں پر کیسا فتوہ لگاؤ گے شرک کا؟ اللہ فرمائندہ مطلب یہ ہے ایدہ مطلب سمجھ
کہ اللہ فرمائندہ ہے وہ زبان چو ساری مرضی تو بغیر نہیں بولیں سارا جرے بندہ بڑھتا ہے وہ ساری مرضی تو بغیر نہیں بولیں وہ جرے جن تے دید ہے وہ این پر وہ دید ہے جی میں رب دی اندر تے کرم ہوئے ایسی سیڈ تے نہیں دے تھا جری سیڈ تے اتے شیطان اور دھرے تے شیطان ہوئے بلکہ اکھی ان تے پھیریں دے جتا رب دی رحمت ہو ہاتھ دا اشارہ کریں دے جی میں چاہن دے اساں اوہ تقدیر بدلنے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام جرے نیک رستے دے ٹرن ان دے تو ترائے کرامات دا ظہور رکھا ہے ایک ان دی عبادت اور ان دے ذکر دے نال جو او ذکر الہی دے ویچ سجدہ ریز ہو کر رب دی بارگاہ چ منگ دے اللہ قبول کر جاندا ہے دوجھا کہ اگر چاہوے اگر دل چیر چاہوے کہ یا اللہ ہی میں کر چھوڑ تو اللہ تعالیٰ وہ کر چھوڑیں گا دوجھا کہ اگر وہ ہاتھ چاہوے چاہ لوہ محفوظ دے ہوتے کوئی ایسی چیز جڑی اللہ نے لکھ چھوڑیے تے اللہ تعالیٰ دا دوست جے کو اللہ تعالیٰ نے قرب عطا کیتا ہوئے قرب الہی کیونکہ حبل الورید ہے شارک سے زیادہ قریب ہے وہ ہاتھ چاہوے تے جی میں وہ چاہوے اللہ تعالیٰ لوہ محفوظ تے لکھ بھی چھوڑا ہوئے تاں بھی رب تعالیٰ کو بدل چھوڑیں ہے یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ تو صوفیاء یا یعنی اولیاء یا جناب صحابہ کی بات کریں یا اہل بیت کی بات کریں وہ تو بہت بڑا مقام ہے لیکن ماں کے بارے میں بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کہ ایک بندے دی اگر عمر ہوئے نا 50 سال تے ماں دعا کریں دی بیٹھی ہوئے اللہ تمہیں زندگی بدا چھوڑے لکھی کھڑی تھی فرشتے بھی مقرر تھے کہ فرشتے ان کی روح کٹھے نا فرشتوں کو پتہ کونی لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دی ماں دعا چکیتی ہے اور جری ماں دعا قبول اللہ قبول چکیتی ہے فرشتے ان دی روح کٹھنے واسطے ویندے پین لیکن انہاں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی 20 سال عمر بدا چھوڑی اس واسطے ہمیشہ یاد رکھ کے اساں عاجزی انکساری کرنے ہیں عاجز انکساری اس دنال اساں جناب وسیلہ پیش کرنے اور حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ولیہاں دا در پکڑوں تائیں در مصطفیٰ تے پہنچن دی کوشش کرنے ہیں کہ وہ خدا تک پہنچوں تائیں در مصطفیٰ تک پہنچن دی کوشش کرنے ہیں کہ سا کوئی عبادت ملی نبی دے در کول ریاضت ملی نبی دے در کول جو خدا ملا تائیں نبی دے گھر کول اس پر جب کول اساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عظیم کریں دے رہنے ہیں کہ ساری نسلان دے اندر پتہ ہونا چاہیے ہے کہ انگریز آدن گاڈ از گریٹ تے اساں آدھیں اللہ اکبر روحاں دا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے روحاں دا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے او آدن کہ تم نبی کو چھوڑ دو ہم بھی نبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں او اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر پر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا جس میں میرے اندر رب نے روح پھونکی میں کو پیدا کیتا تو میں عرش دے ستونہ دے لکھا لٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے عرش کے ستونوں پر بھی اپنے نبی کے نام کو جدا نہیں کیا تو اے زمین پر رہنے والو تم نبی کو اللہ کے نام سے جدا کیسے کر سکتے ہو جب تک تمہیں پوری زندگی کائنات کا افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائنات کا عظیم ترین اور افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خدا دی قسم چاہ کے ادا بیٹھا پوری زندگی کہیں کو آکھ ایک پڑھے بیٹھا کافر ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ پڑسی محمد رسول اللہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن مسلمان اسے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں کوئی منے سے میرے بندے کوئی منے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین